ایک دور دراز گاؤں میں ایک غریب کسان کے گھر میں ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ اس کا نام صفیہ تھا۔ صفیہ بچپن سے ہی بہت ذہین اور سمجھدار تھی۔ جب وہ چھوٹی تھی تو اس کے والدین کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ یہ لڑکی معمول کی لڑکیوں سے مختلف ہے۔ وہ جلدی سیکھتی تھی، ہر چیز کو غور سے دیکھتی تھی اور اپنے سے بڑوں کی باتوں کو بہت توجہ سے سنتی تھی۔ لیکن ان کے گاؤں میں لڑکیوں کو پڑھنے کی اجازت نہیں تھی۔ لوگوں کا خیال تھا کہ لڑکیوں کو صرف گھر کے کام کاج سیکھنے چاہیے۔ صفیہ کے والد بھی اسی سوچ کے تھے، لیکن اس کے والدہ فاطمہ نے ایک دن ہمت کر کے اپنے شوہر سے کہا، میں نے اپنی بیٹی میں کچھ خاص دیکھا ہے۔ یہ لڑکی عام نہیں ہے۔ اگر ہم نے اسے تعلیم دی تو شاید ہمارے گاؤں کا نام روشن کرے۔ باپ نے پہلے انکار کر دیا، لیکن ماں نے بہت اصرار کیا۔ آخرکار والد راضی ہو گئے کہ صفیہ گاؤں کے مولوی صاحب سے قرآن اور بنیادی تعلیم حاصل کرنے کی اجازت دیں۔ مولوی صاحب ایک نیک دل اور دانش مند آدمی تھے۔ جب انہوں نے صفیہ کو پڑھانا شروع کیا تو وہ حیران رہ گئے۔ صفیہ ایک دفعہ میں ہی بات سمجھ جاتی تھی۔ وہ سوالات پوچھتی تھی جو بڑے لوگ بھی نہیں پوچھتے تھے۔ ایک دن گاؤں میں ایک بڑا تاجر آیا۔ وہ بہت امیر تھا اور شہر سے آیا تھا۔ اس نے گاؤں کے سرپنچ کو کہا، میں نے سنا ہے کہ آپ کے گاؤں میں بہت اچھے آم ہوتے ہیں۔ میں آپ سے 1000 آم خریدنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے صرف میٹھے آم چاہیے۔ اگر آپ یہ کر سکتے ہیں تو میں آپ کو اچھی قیمت دوں گا۔ سرپنچ اور دوسرے لوگ پریشان ہو گئے۔ مسئلہ یہ تھا کہ آم کے درخت بہت اونچے تھے اور آم اب بھی درختوں پر تھے۔ یہ کیسے پتہ چلے کہ کون سا آم میٹھا ہے اور کون سا کھٹا بغیر انہیں توڑے؟ لوگ سوچنے لگے۔ کسی کو کوئی حل نہیں سوجھا۔ صفیہ وہاں کھڑی یہ سب سن رہی تھی۔ وہ اس وقت صرف 12 سال کی تھی۔ اس نے ہمت کر کے کہا، سرپنچ صاحب، میں ایک طریقہ جانتی ہوں۔ سب لوگ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ ایک بوڑھے نے کہا، یہ چھوٹی لڑکی کیا جانے، لیکن سرپنچ نے کہا، چلو سنتے ہیں، شاید کوئی اچھا مشورہ ہو۔ صفیہ نے کہا، میٹھے آم کے پتے چمکدار اور گہرے سبز ہوتے ہیں اور ان کی شاخیں ذرا نیچے کی طرف جھکی ہوئی ہوتی ہیں کیونکہ وہ زیادہ پھل دیتی ہیں۔ کھٹے آموں کی شاخیں سیدھی رہتی ہیں اور میٹھے آم کے قریب زیادہ شہد کی مکھیاں اور تتلیاں منڈلاتی ہیں۔ ہم یہ نشانیاں دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لوگ حیران رہ گئے۔ مولوی صاحب نے مسکرا کر کہا، بالکل درست، اس لڑکی نے قدرت کے اشاروں کو سمجھا ہے۔ چنانچہ لوگوں نے صفیہ کے مشورے پر عمل کیا اور میٹھے آم چن لیے۔ جب تاجر نے انہیں چکھا تو بہت خوش ہوا اور اس نے پوری رقم دے دی۔ سرپنچ نے صفیہ کو انعام میں کچھ پیسے دیے اور کہا، بیٹی، تم نے گاؤں کی بہت مدد کی ہے۔ کچھ مہینوں بعد گاؤں میں ایک عجیب مسئلہ پیدا ہوا۔ ایک چھوٹا بچہ بہت بیمار ہو گیا۔ اسے تیز بخار تھا اور وہ کچھ کھاتا پیتا نہیں تھا۔ گاؤں میں کوئی ڈاکٹر نہیں تھا اور قریبی شہر جانے میں پورا دن لگتا تھا۔ بچے کی ماں بہت پریشان تھی۔ صفیہ نے بچے کو دیکھا اور اس کی علامات کو غور سے سنا۔ پھر اس نے مولوی صاحب سے پوچھا کہ کیا انہوں نے کبھی ایسے حالات کے بارے میں پڑھا یا سنا ہے؟ مولوی صاحب نے کہا، ہاں، پرانی کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کسی کو بخار اور پیٹ میں درد ہو تو تلسی کے پتے، ادرک اور شہد کا مرکب پینا چاہیے۔ صفیہ نے فوراً یہ سب چیزیں اکٹھی کی اور ایک قدرتی دوا بنائی۔ اس نے بچے کی ماں کو کہا کہ ہر 2 گھنٹے بعد یہ تھوڑی تھوڑی مقدار میں بچے کو پلائیں۔ ساتھ ہی اس نے کہا کہ بچے کو ٹھنڈے پانی کی پٹیاں بھی لگائیں۔ وہ 2 دن میں بچے کا بخار اتر گیا اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ پورے گاؤں میں صفیہ کی تعریف ہونے لگی۔ لوگ کہنے لگے، یہ لڑکی واقعی اللہ کی دی ہوئی ذہانت رکھتی ہے۔ لیکن کچھ لوگ حسد میں بھی کرنے لگے۔ ایک بوڑھی عورت نے کہا، لڑکی کو اتنا عقل مند نہیں ہونا چاہیے، یہ اچھی بات نہیں۔
ایک سال بعد گاؤں پر مشکل وقت آیا، بارش نہیں ہوئی تھی اور کنواں سوکھنے لگا۔ لوگ پانی کے لیے بہت دور جاتے تھے۔ ایک دن سرپنچ نے سب کو اکٹھا کیا اور کہا ہمیں نیا کنواں کھودنا ہوگا، لیکن یہ نہیں پتا کہ کہاں کھودیں جہاں پانی ملنے کا یقین ہو۔ لوگوں نے بہت سے مقامات تجویز کیے لیکن کسی کو یقین نہیں تھا۔ صفیہ نے کہا مجھے کچھ دن دیں، میں تلاش کروں گی۔ اگلے 3 دنوں تک صفیہ گاؤں کے مختلف حصوں میں گئی۔ وہ زمینوں کو دیکھتی، پودوں کو دیکھتی اور چیونٹیوں کے راستے کو دیکھتی۔ اس نے نوٹ کیا کہ کہاں زمین زیادہ نم ہے اور کہاں خاص قسم کی گھاس اگتی ہے جو پانی والی جگہوں پر اگتی ہے۔ تیسرے دن صفیہ نے ایک جگہ کی نشاندہی کی جو گاؤں کے کونے میں تھی۔ اس نے کہا یہاں کھودیں، مجھے یقین ہے یہاں پانی ملے گا۔ کچھ لوگوں نے شک کیا لیکن سرپنچ نے کہا اس لڑکی نے پہلے بھی ہمیں غلط مشورہ نہیں دیا، چلو کوشش کرتے ہیں۔ لوگوں نے کھودنا شروع کیا۔ پہلے 2 دن میں کچھ نہیں ملا، لوگ مایوس ہونے لگے، لیکن صفیہ نے کہا صبر کریں، تھوڑا اور گہرا کھودیں۔ تیسرے دن جب وہ مزید گہرا گئے، اچانک پانی نکل آیا۔ یہ صاف اور میٹھا پانی تھا۔ پورا گاؤں خوشی سے جھوم اٹھا۔ سرپنچ نے صفیہ کو گلے لگایا اور کہا بیٹی تم نے ہمارے گاؤں کو بچا لیا، تمہاری عقل اور مشاہدے کی طاقت نے ہمیں پانی دیا۔ اس دن سے گاؤں میں سب نے فیصلہ کیا کہ لڑکیوں کو بھی تعلیم دینی چاہیے۔ صفیہ کی والدہ اور فاطمہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ ایک دن شہر سے ایک استاد گاؤں آئے۔ انہوں نے صفیہ کے بارے میں سنا تھا۔ انہوں نے صفیہ سے بات کی اور اس کی ذہانت دیکھ کر حیران رہ گئے۔ انہوں نے صفیہ کے والدین سے کہا آپ کی بیٹی میں بہت صلاحیت ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں اسے اپنے اسکول میں وظیفے پر داخلہ دلوا سکتا ہوں۔ وہ مفت پڑھ سکتی ہے اور شاید آگے چل کر ڈاکٹر یا انجینئر بنے۔ یہ سن کر صفیہ کے والد کو بہت خوشی ہوئی لیکن ساتھ ہی ڈر بھی لگا۔ شہر بہت دور ہے، میری بیٹی اکیلے کیسے رہے گی؟ استاد نے کہا فکر نہ کریں، اسکول میں لڑکیوں کے لیے ہاسٹل ہیں، وہاں اچھی دیکھ بھال ہوتی ہے اور میں ذاتی طور پر آپ کی بیٹی کا خاص خیال رکھوں گا۔ صفیہ کی ماں فاطمہ نے کہا یہ اللہ کا دیا ہوا موقع ہے، ہمیں اسے ضرور جانے دینا چاہیے۔ آخرکار والد راضی ہو گئے۔ جانے سے پہلے پورے گاؤں نے صفیہ کو الوداع کہا۔ مولوی صاحب نے اسے دعا دی اور کہا بیٹی جہاں بھی جاؤ اپنی عقل اور نیک نیتی کو ہمیشہ ساتھ رکھنا۔ جب صفیہ شہر پہنچی تو اسے سب کچھ بہت مختلف لگا، بڑی بڑی عمارتیں، شور اور بہت سے لوگ۔ اسکول میں اس کے ساتھ پڑھنے والی لڑکیاں امیر گھرانوں میں سے تھی۔ پہلے تو انہوں نے صفیہ کو نیچی نظر سے دیکھا کیونکہ وہ گاؤں سے تھی اور اس کے کپڑے سادہ تھے، لیکن جلد ہی سب کو احساس ہو گیا کہ صفیہ پڑھائی میں سب سے تیز ہے۔ جو سوالات دوسری لڑکیاں نہیں حل کر پاتی صفیہ انہیں آسانی سے حل کر لیتی۔ ایک دن کلاس میں استاد نے ایک مشکل سوال پوچھا، اگر تمہارے پاس محدود وسائل ہوں اور تمہیں اپنے گاؤں میں بجلی لانی ہو تو تم کیا طریقہ اختیار کرو گی؟ دوسری لڑکیوں نے مہنگے سولر پینلز اور بڑی مشینوں کی بات کی، لیکن صفیہ نے کہا اگر گاؤں میں ندی یا نالا ہے تو ہم چھوٹا پانی کا پہیہ بنا سکتے ہیں جو پانی کی رفتار سے چلے اور بجلی بنائے۔ یہ سستا ہے اور قدرتی ہے۔ اگر ندی نہیں ہے تو بایو گیس پلانٹ بنا سکتی ہیں جو جانوروں کے فضلے سے گیس بنائے۔ استاد بہت متاثر ہوئے۔ انہوں نے کہا صفیہ نے عملی اور کفایتی حل دیا ہے، یہی اصل ذہانت ہے۔ اس دن سے دوسری لڑکیوں نے صفیہ کی عزت کرنی شروع کر دی، کچھ نے تو اس سے دوستی بھی کر لی۔ 5 سال بعد صفیہ نے اپنی تعلیم مکمل کی۔ وہ انجینئرنگ میں بہترین نمبروں سے پاس ہوئی۔ اسے شہر میں ایک اچھی نوکری کی پیشکش ملی، لیکن صفیہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے گاؤں میں واپس جائے گی۔ جب لوگوں نے پوچھا کہ کیوں تو اس نے کہا میں نے جو سیکھا ہے وہ میرے لوگوں کے لیے ہے، میں اپنے گاؤں کو ترقی دینا چاہتی ہوں۔ جب صفیہ
گاؤں واپس آئی تو پورا گاؤں اسے خوش آمدید کہنے کے لیے اکٹھا ہوا۔ اس کے والدین کی آنکھوں میں فخر کے آنسو تھے۔ صفیہ نے گاؤں میں ایک چھوٹا سا سینٹر کھولا جہاں وہ لڑکیوں اور لڑکوں دونوں کو مفت تعلیم دیتی تھی۔ اس نے گاؤں میں سولر پینلز لگوائے، بایو گیس پلانٹ بنوایا اور کسانوں کو جدید طریقوں سے کھیتی کرنا سکھایا۔ ایک دن وہی بڑی عورت جو کہتی تھی کہ لڑکی کو اتنا عقل مند نہیں ہونا چاہیے، صفیہ کے پاس آئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے کہا، بیٹی میں غلط تھی، تم نے ثابت کر دیا کہ عقل اور علم کی کوئی حد نہیں ہوتی، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی۔ میں چاہتی ہوں کہ میری پوتی بھی تمہاری جیسی بنے۔ صفیہ نے مسکرا کر کہا، آنٹی کبھی دیر نہیں ہوتی، اپنی پوتی کو میرے سینٹر میں بھیج دیں، میں اسے ضرور پڑھاؤں گی۔ کچھ سالوں میں صفیہ کے گاؤں میں بڑی تبدیلی آئی۔ وہاں اب بجلی تھی، پانی کی کمی نہیں تھی اور سب سے بڑھ کر اب لڑکیاں بھی لڑکوں کے برابر تعلیم حاصل کرتی تھیں۔ گاؤں کی کئی لڑکیاں آگے چل کر ڈاکٹر، استاد اور انجینئر بنی۔ ایک دن صفیہ اپنے سینٹر میں بچوں کو پڑھا رہی تھی۔ ایک چھوٹی لڑکی نے ہاتھ اٹھایا اور پوچھا، آپا آپ اتنی ذہین کیسے بنی؟ صفیہ نے مسکرا کر جواب دیا، بیٹی ذہانت صرف کتابوں میں نہیں ہوتی، اصل ذہانت یہ ہے کہ تم اپنے ارد گرد کی دنیا کو سمجھو، سوالات پوچھو اور جو سیکھو اسے دوسروں کی بھلائی کے لیے استعمال کرو، اور سب سے بڑی بات کبھی ہمت نہ ہارو چاہے لوگ کچھ بھی کہیں۔ اس نے آگے کہا، جب میں چھوٹی تھی تو لوگ کہتے تھے کہ لڑکیوں کو پڑھنے کی ضرورت نہیں، لیکن میری ماں نے میرے لیے لڑائی لڑی، میرے استاد نے مجھ پر یقین کیا اور میں نے خود پر یقین کیا۔ تم سب بھی یہ کر سکتے ہو۔ بچوں نے خوشی سے تالیاں بجائی۔ صفیہ نے کھڑکی سے باہر دیکھا، سورج غروب ہو رہا تھا اور آسمان سنہری روشنی سے بھرا ہوا تھا۔ گاؤں کی لڑکیاں کھیل رہی تھی، کتابیں پڑھ رہی تھی اور اپنے خوابوں کی طرف بڑھ رہی تھی۔ صفیہ کو اپنی ماں فاطمہ کی یاد آئی۔ ماں اب بوڑھی ہو چکی تھی لیکن بہت خوش تھی۔ اس نے ایک چھوٹے سے فیصلے سے ایک پوری نسل کو بدل دیا تھا۔ صفیہ نے دل میں سوچا، شکر ہے اللہ کا جس نے مجھے یہ راستہ دکھایا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، عقل اور ذہانت کا کوئی جنس نہیں ہوتا۔ لڑکیاں بھی لڑکوں کی طرح ہوشیار اور قابل ہو سکتی ہیں۔ تعلیم ہر کسی کا حق ہے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی، امیر ہو یا غریب۔ اصل ذہانت صرف کتابوں میں نہیں بلکہ اپنے ارد گرد کی دنیا کو سمجھنے اور مشاہدے کی طاقت میں ہے۔ جو کچھ ہم سیکھتے ہیں اگر اسے دوسروں کی بھلائی کے لیے استعمال کریں تو وہی اصل کامیابی ہے۔ والدین کی حمایت اور یقین بچوں کی زندگی بدل سکتا ہے۔ مشکلات اور مخالفت کے باوجود اگر ہم اپنے آپ پر یقین رکھیں اور محنت کریں تو کامیابی ضرور ملتی ہے۔